نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو، مطلق اور مقید کے بارے میں بات پچھلے ہفتے آپ کے سامنے شروع کی گئی تھی، جو ایک مشکل بحث مانی جاتی ہے اصول کے لحاظ سے، لیکن کوشش کی تھی میں نے کہ آپ کے سامنے مطلق اور مقید کو واضح کریں، کیونکہ قرآن میں الفاظ عربی زبان کے مطلق بھی آتے ہیں، مقید بھی آتے ہیں، اور ہم علوم قرآن پڑھ رہے ہیں تو قرآن سمجھنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم مطلق اور مقید کو جانیں۔ تو عربی زبان کے بعض الفاظ مطلق آتے ہیں، یعنی اس میں بہت سارے معنی ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں اس کے اندر، جیسے ہم نے لفظ استعمال کیا تھا عبدن کہتے ہیں بندے کو، غلام کو۔ ابھی ایک عام لفظ ہے عربی زبان میں، اس میں مومن بھی داخل ہے، غیر مومن بھی داخل ہے۔ عبدن کہیں گے تو یہ عام لفظ ہو جاتا ہے، سب کے لیے ہے یہ، لیکن نہیں کہتے ہیں اگر عبدن مؤمن مومن غلام، مومن بندہ، تو یہ مومن کے ساتھ مقید ہو جاتا ہے، اس کی قید ہو جاتی ہے، گویا کہ وہ بندھ گیا لفظ ایمان کے ساتھ، جو مومن ہوگا وہی اس میں شامل ہوگا، جو مومن ہوگا شامل نہیں ہوگا۔ تو اس طرح کے الفاظ آتے رہتے ہیں قرآن میں بھی، حدیث میں بھی، اور اسی لیے ہم نے کہا کہ اصول فقہ سے بھی اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ ایک مرتبہ سمجھ لیں گے تو ہر جگہ پر یہ چیز آپ کو کام آئے گی، اس لیے مطلق اور مقید ہم نے سمجھایا۔ مطلق اور مقید کی کچھ شکلیں ہیں، کچھ صورتیں ہیں، کچھ قسمیں ہیں، جو لفظ بھی آپ چاہیں استعمال کر لیں، یعنی قسمیں کہیے، شکلیں کہیے، صورتیں کہہ لیجئے، یا کائنڈس کہہ لیجئے انگلش کے لحاظ سے، جو بھی لفظ آپ استعمال کیجئے، اس کی کچھ شکلیں ہوتی ہیں، صورتیں ہوتی ہیں، وہ آپ کے سامنے ہم بیان کریں گے۔ یوں تو بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں، لیکن جو قرآن اور حدیث میں جس کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے سمجھنے میں، ان قسموں کو آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ پہلی قسم ہے، عربی میں کہتے ہیں اس کو ان یتحد السبب والحکم۔ ایک لفظ جو مطلق آیا ہے اور مقید آیا ہے، ایک جگہ پہ مطلق آیا ہے اور ایک جگہ پر مقید آیا ہے۔ مطلق اور مقید کو دوبارہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ پچھلے ہفتے آپ کو سمجھایا جا چکا۔ تو اس میں اس کی کئی شکلیں ہوتی ہیں۔ ایک شکل یہ ہے کہ سبب اور حکم دونوں ایک ہوں، سبب اور حکم دونوں ایک ہوں۔ ان یتحد السبب والحکم، یہ عربی میں تو اردو میں اس کا معنی ہوتا ہے کہ سبب اور حکم دونوں ایک ہوں۔ یہ کیا چیز ہے اس کو ہم سمجھا رہے ہیں، آپ سمجھیں گے انشاءاللہ۔ کس لیے یہ حکم ہے؟ سبب کا مطلب ہوتا ہے ریزن، اس حکم کا ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے، کیوں آیا ہے یہ حکم۔ اور دوسرا حکم تو یہ ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا حکم، یہ آرڈر کیوں آیا ہے، تو سبب بھی اور حکم بھی، جو حکم ہے اللہ تعالیٰ کا وہ بھی، اور جو جس وجہ سے یہ حکم آیا ہے، حکم آنے کا جو ریزن ہے وہ بھی، دونوں کیا ہیں؟ ایک ہی ہیں۔
اس کو کہتے ہیں یتحد کے معنی ایک ہی، سیم، یعنی دونوں جو ہے ایک ہی ہیں، دونوں الگ الگ نہیں ہیں۔ اس کو مثال دیتا ہوں تو آپ کو سمجھ میں آئے گی بات۔ جیسے کفارہ جو یمین کا کفارہ ہے، قسم کا کفارہ ہے، قسم کا کفارہ جسے کہا جاتا ہے، فمن لم یجد، فصیام ثلاثة ایام، فمن لم یجد فصیام ثلاثة ایام۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے، قسم کے کفارے میں بیان کی گئی ہے۔ المائدہ، سورہ مائدہ کی یہ آیت ہے 89، قرآن میں چاہیں تو آپ دیکھ لیں۔ فمن لم یجد فصیام ثلاثة ایام۔ الحمدللہ، فمن لم یجد فصیام ثلاثة ایام۔ قرآن جسے ہم پڑھتے ہیں، جو مصحف ہم پڑھتے ہیں، اس میں جو قرات ہے اس میں یہی ہے، لیکن ابن مسعود کی ایک قرات ہے، قراءت ابن مسعود، فمن لم یجد فصیام ثلاثة متتابعات۔ اب یہ مسئلہ آپ جو ہے سمجھ لیجئے پہلے، اس کے بعد پہلے میں اس کے بارے میں آپ کو واضح کر دوں، پھر یہ آپ قرآن کی آیت دیکھیے گا۔ کبھی آدمی قسم کھا لیتا ہے، کبھی قسم کھا لیتا ہے، اس قسم کا اس کو کفارہ دینا ہوتا ہے۔ قسم کھا لیا ہے، اب قسم اگر توڑنا ہے تو اس کا اسے کفارہ دینا ہے۔ قسم توڑنا ہے تو قسم توڑنے پر اس کا کفارہ دینا ہوتا ہے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ وہ پہلے آپ کو واضح کر دوں تو یہ آیت بھی آپ کو سمجھ میں آئے گی، اور یہ مطلق اور مقید یہاں پر وہ سمجھ میں آپ کو آئے گا۔ قسم کھا لیا، جیسے کسی نے قسم کھا لیا کہ میں اس مسجد میں نہیں آؤں گا۔ کیا قسم کھا لیا؟ میں اس مسجد میں نہیں آؤں گا۔ مسجد میں آئے، کوئی بات ہو گئی تو غصے میں آ کے کیا قسم کھا لیا؟ میں کسی اور مسجد میں پڑھوں گا، اس مسجد میں نہیں آؤں گا۔ کبھی کبھی لوگ اس طرح سے قسم کھا لیتے ہیں، یہ میں مثال سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں آپ کو۔ یہ مسجد کوئی ضروری نہیں، کسی کے گھر میں، آپ میں سے کوئی جن کی شادی ہو چکی ہو، اپنے سسرال میں گئے ہوں، سسرال میں کوئی بات ہو گئی تو غصے میں کہہ دیا ہاں، اب کبھی قسم کھا کر کے بول دیا کبھی نہیں آؤں گا، وہی کہتے ہیں قسم کھانا۔ قسم کھا لیا اب کبھی نہیں آؤں گا۔ اب اگر اس گھر میں جانا ہے دوبارہ، اب ایسا نہیں کہ ہمیشہ کے لیے اب نہیں جا سکتے، یا اس مسجد میں بعد میں معلوم ہوا نہیں وہاں ایک درس ہو رہا ہے اور اس درس میں جانا چاہیے، شرکت کرنا چاہیے، اب آنا چاہ رہے ہیں مسجد میں۔ پہلے تو قسم کھا لیا مسجد میں نہیں آؤں گا، ایک خاص مسجد۔ اب کوئی آدمی مطلق قسم کھاتا ہے کہ مسجد میں جاؤں گا نہیں کسی بھی مسجد میں، تو وہ تو غلط ہو گئی، کیونکہ نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے نا اس کو مسجد میں، لیکن کسی خاص مسجد کے بارے میں قسم کھایا، یہ کہنے کا مطلب ہے۔ یا کسی خاص گھر میں جانے کی بات، قسم کھا لیا میں کبھی نہیں جاؤں گا۔ اب کسی ضرورت کی وجہ سے اس کو وہاں جانا پڑ رہا ہے تو اس کو اپنی قسم توڑنی پڑ رہی ہے۔ قسم توڑنا صحیح ہے، لیکن کیا دینا پڑے گا؟ اس کا کفارہ دینا پڑے گا۔
قسم کا کفارہ دیں گے. میں آپ کو ایک اور مثال حدیث سے جو ہے سمجھا دوں تو حدیث میں وہ آیا ہوا ہے تو مسئلہ اور سمجھ میں آئے گا آپ کو. یہ قسم کے کفارے کا مسئلہ ہے اور پورا مسئلہ بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ان کے گھر مہمان، وہ خود مہمان لے کر کے آئے تھے اپنے گھر، اور انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا عبد الرحمن بن ابی بکر سے کہ مہمان کو کھانا کھلا دینا، اور ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیر ہو جائے، مجھے میں نہ آ سکوں، تو مہمان کو رات کا کھانا کھلا دینا. جب رات کا کھانے کا مسئلہ آیا تو مہمان، چونکہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصل میزبان تھے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے مہمان آ جائیں گے تب ہم کھانا کھائیں. بیٹے نے کھانا پیش کیا لیکن انہوں نے کھانے سے انکار کیا، کہا کہ جب ابوبکر آ جائیں گے تو ان کے ساتھ کھائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے اور وہیں پر ابوبکر نے کھانا بھی کھا لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور دیر ہو گئی رات میں، ذرا دیر سے آئے تو معلوم ہوا ابھی مہمان کھانا نہیں کھائے ہیں. صحیح بخاری میں ہے یہ، کھانا نہیں کھائے ہیں. غصہ ہو گیا اپنے بیٹے پر کہ میں کہہ کے گیا تھا مہمان کو کھانا کھلانے کے لیے، مہمان کو کھانا نہیں کھلایا، ابھی بھوکے ہیں. بہت غصہ کیا اپنے بیٹے پر اور بہت برا بھلا کہا ان کو. اور اس کے بعد جب ان سے یہ کہا گیا کہ نہیں، ہم نے کھانا پیش کیا تھا لیکن مہمان نے کہا کہ ہمارے میزبان آ جائیں گے تو ہم ان کے ساتھ کھائیں گے، تو غصے میں انہوں نے کہا یہ بات ہے، ٹھیک ہے میں یہ کھانا کھاؤں گا نہیں، اب دیکھتا ہوں کیسے تم لوگ کھاتے. قسم کھا لیا میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گا. یہ قسم کھانا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں چونکہ عربوں کے یہاں پہلے سے بھی تھیں، جاہلیت سے بھی چلی آ رہی تھیں، تو ان کے اس کی روشنی میں وہ چیز اور اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے. تو ایسے بات میں کبھی غصے میں آ کر کے آدمی قسم کھا لیتا ہے کہ میں یہ نہیں کروں گا. وہ ایک جائز چیز ہوتی ہے لیکن قسم کھا لیتا ہے میں نہیں کروں گا. اور جب انہوں نے قسم کھا لیا تو اب مہمان کو کھانا ہی ہے. اب انہوں نے کھانا کھایا، مہمان نے کھانا شروع کیا. اس کے بعد اس کھانے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی کہ وہ کھانا کھاتے گئے، لیکن کھانے میں کوئی کمی نہیں بلکہ کھانا اور بھی زیادہ لگتا تھا. اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت دی. جب یہ برکت دیکھی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ تو بڑا برکت کا کھانا ہے، اب یہ میں نہ کھاؤں تو اچھی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کی برکت اور میں نہ کھاؤں یہ تو اچھی بات نہیں ہے. تب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں قسم، وہ شیطان کی طرف سے ہو گئی تھی، وہ قسم کا کفارہ دوں گا، اور انہوں نے بھی وہ کھانا کھا لیا. تو قسم کھا لے، اگر کبھی غصے میں آ کے کسی بات میں قسم کھا لیتے ہیں، وہ جائز چیز ہوتی ہے لیکن قسم کھا لیتے ہیں. اگر قسم توڑنا ہے تو قسم کا کفارہ دینا ہے. قسم کا کفارہ کیا ہے؟ جیسے ہر کفارے میں ہے کہ گردن آزاد کرنا، ہر کفارے میں یہ رہتا ہے کہ گردن، جو غلام یا لونڈی ہیں اسے آزاد کیا جائے. اس میں بھی وہ بات ہے، لیکن اب چونکہ وہ زمانہ نہیں رہا اس لیے وہ مسئلہ نہیں ہے. تو دوسرے نمبر پر یہ بات آتی ہے کہ ہاں کس کو 2 مہینے والا تو لمبا ہو گیا، یہ بہت زیادہ ہو گیا. وہ دوسرے کفارے میں ہے، اس میں نہیں. ہاں 3 دن کا روزہ. کتنے دن؟ صرف 3 دن کا روزہ رکھنا. اور ہاں کتنے مسکین کو؟ 40 ہی بہت زیادہ ہو گیا ابھی جو ہے. 40 زیادہ یاد رہتا ہے ہندوستان میں لوگوں کو. 10 مسکین کو کھانا کھلانا، 10 مسکین کو کھانا کھلانا، ٹھیک ہے. نہیں بس ویسے ہی وقت کی بات نہیں، 10 مسکین کو کھانا کھلا دینا. جیسے اس میں آتا ہے وہ 1 مسکین کو کھانا کھلانا، ویسے ہی اس میں بھی 10 مسکین کو کھانا. روزے کے بارے میں مسکین کو کھانا کھلانا، اب وہ دن بھر کا کھلانا ہے، کتنا کھلانا ہے، کہ 2 مد کی بات بھی آتی ہے بعض اس میں جو ہے، تو میں وہ تفصیل نہیں بیان کر رہا ہوں. بس اتنے یاد رکھیے کہ 10 مسکین کو کھانا کھلائے. ایک مرتبہ بیٹھا کر کے کھلا دیجئے سب کو، تب بھی وہ ہو جائے گا 10 مسکین کو کھانا کھلانا. تو بات یہاں روزے کی ہے. کفارہ، قسم کے توڑنے کا کفارہ کیا ہے کہ سب سے آسان 3 دن روزہ رکھنا. یہ ہم لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں سب سے آسان، نہیں تو جن کے پاس پیسے ہیں سب سے آسان کیا ہے؟ مسکینوں کو کھانا کھلا دینا. وہ مسئلہ نہیں ہے. تو یہ ہے معاملہ. اب اسی کا یہ بیان ہے. آپ دیکھیے، جب اتنی بات آپ سمجھ گئے ہیں کہ قسم کے کفارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا ہے؟ فَمَن لَمْ یجد، جس کے پاس گنجائش نہیں ہے کہ وہ گردن کو آزاد کرے تو کیا کرنا ہے اس کو؟ فَصِيَامُ
ثلاثت ایام، وہ 3 دن کا روزہ رکھے، یہ ہے مطلب۔ فمن لم یجد، اس کا معنی ہوا جو نہیں پایا، یعنی جس کی طاقت نہیں ہے، اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ گردن آزاد کرے، جس کے پاس یہ طاقت نہیں ہے تو کیا کرے؟ فصیام ثلاثت ایام، وہ 3 دن کا روزہ رکھے۔ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ 3 دن کا روزہ رکھنا، 3 دن کا روزہ رکھنا، یہ ہے قسم کا کفارہ۔ اب یہ مطلق اور مقید کا کہاں آتا ہے اس میں؟ دیکھیے 3 دن کی بات کہی گئی، لیکن اس کو آزاد چھوڑ دیا گیا۔ یہ نہیں کہا گیا ہے کہ 3 دن لگاتار رکھے گا، کنٹینیو رکھے گا یا الگ الگ رکھے گا، یہ بات نہیں کہی گئی۔ یہی ہوتا ہے مطلق اور مقید۔ یہ قرآن کی آیت ہے، کیا ہے یہ آیت؟ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ ایام، جس کو نہیں ملا، یعنی جس کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ گردن آزاد کرے، غلام آزاد کرے، لونڈی آزاد کرے، قسم کے کفارے میں اتنا پیسہ نہیں ہے اس کے پاس، تو کیا کرے گا؟ وہ 3 دن کا روزہ رکھے گا۔ 3 دن کا روزہ رکھنے کے لیے کہا گیا فصیام ثلاثت ایام، 3 دن کا روزہ رکھنا۔ اب یہ 3 دن کنٹینیو رکھے گا یا اس ہفتے میں 1 دن رکھ لیا، آئندہ ہفتے 1 دن رکھ لے گا، اس مہینے میں 1 دن رکھ لیا، آئندہ مہینے 1 دن رکھ لے گا، ایسے الگ الگ کر کے جیسے اس کو موقع ملے گا ویسے رکھے گا، یہ بیان نہیں کیا گیا۔ اس کو کہتے ہیں عربی میں مطلق، یہ مطلق ہے۔ مقید کیا ہے؟ ابن مسعود کی قرات میں اسی آیت کے اندر ہے فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ، متتابعات کا معنی کانٹینیو۔ ان کی قرات میں اسی مطلق کو کیا ہے؟ مقید کر دیا گیا، یعنی 3 دن ایسے ہی آزاد نہیں چھوڑا گیا، بلکہ اس کو مسلسل کے ساتھ کنٹینیو اس کے ساتھ اس کو مقید کر دیا گیا ہے، جوڑ دیا گیا ہے۔ یعنی 3 دن یہ روزہ کیسے رکھنا ہے؟ کنٹینیو رکھنا۔ یہاں تک آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا، یہ مطلق کیا ہے اور مقید کیا ہے، یہ تو سمجھ میں آ گیا۔ مطلق کیا تھا؟ 3 دن روزہ رکھنا، وہ کیسے رکھے گا؟ ہفتے میں 1 دن، مہینے میں 1 دن، دوسرے مہینے میں 1 دن، اس کو آزادی تھی، اس میں کوئی بات نہیں کہی گئی تھی، لیکن اس میں اس کو کیا کر دیا گیا ہے؟ مقید کر دیا گیا ہے کہ یہ 3 دن اسے کنٹینیو رکھنا پڑے گا، ابن مسعود کی قرات کے اندر۔ اب یہاں کیا تھی بات؟ سبب اور حکم ایک ہی ہے، سبب اور حکم ایک ہی ہے۔ اب سبب اور حکم ہم کو سمجھنا ہے۔ حکم کیا ہے؟ حکم کفارہ۔ حکم کیا ہے؟ کفارہ۔ کفارے میں یہ ایک ہے، 3 دن روزہ رکھنا، وہی حکم ہے 3 دن روزہ رکھنا، لیکن کون سا حکم ہے؟ یہ کفارے کا حکم ہے۔ سبب کیا ہے؟ کیوں؟ ریزن، ہاں، قسم توڑنا۔ تو سبب سمجھ میں آیا آپ کو؟ یعنی کس وجہ سے یہ کفارہ آیا، کس وجہ سے یہ حکم آیا ہے، کس وجہ سے آیا ہے؟ قسم توڑنے کا۔ یہ قسم توڑنے کا کفارہ ہے، ورنہ کفارہ قرآن میں اور بھی چیزوں کا آیا ہوا ہے، اور بھی چیزوں کا آیا ہے نہیں؟ زہار کا کفارہ ہے، اور جو قتل کر دیتا ہے کسی کو اس کا جو ہے کفارہ ہے، اس کے لیے بھی کفارے کا بیان آیا ہوا۔ روزہ چھوڑنے کا کفارہ نہیں ہے، ہاں؟ نہیں، روزہ چھوڑنے کا کفارہ نہیں ہے، روزہ توڑنے کا بھی کوئی کفارہ نہیں ہے، وہ فدیہ بولتے ہیں، کفارہ نہیں۔ وہ کیا ہے؟ فدیہ، وہ فدیہ، وہ الگ الگ، یعنی وہ الگ ہو گیا، یہ الگ ہو گیا۔ کفارے کی بات چل رہی، کفارہ، کوئی غلطی، اس میں کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے، وہ تو رکھ نہیں سکتے ہیں، تو شریعت نے ان کو ایک اور آپشن دیا ہے کہ وہ کھانا کھلا دیں گے، اس کو بولتے ہیں فدیہ۔ کفارہ نہیں ہے۔ کفارہ کسے کہتے ہیں؟ جو کوئی گناہ ہوا ہے، اس گناہ کو ختم کرنے کے لیے اب آپ کو ایک کفارہ دیا، یہ کر لیں گے تو آپ کا وہ گناہ ختم ہو جائے گا، آپ کی وہ چیز جو ہے ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے؟ یہ تو بات کس کی چل رہی تھی ہماری؟ یہ
سبب بھی ایک ہے اور حکم بھی ایک ہے. پھر سے اچھی طرح سمجھ کر کے ہی آگے بڑھیں گے. ہم نے آپ سے کہا کہ یہ اس کا تعلق صرف قرآن سے نہیں حدیث سے بھی ہے، اور اصول فقہ میں خاص طریقے سے یہ چیز، یعنی شریعت کے مسائل سمجھنے میں اس کی بڑی ضرورت پڑتی ہے. اس کا آپ کو جو ہے ذہن میں رکھنا ہے، اس لیے اچھی طرح سمجھ کے ہی آگے بڑھیں گے. مطلق مقید کا اس کے پہلے والے ہفتے میں سمجھ میں آ گیا تھا. اس کی جو شکلیں ہیں، آج ایک شکل ہم پہلے یہ پڑھ رہے ہیں. وہ شکل کیا ہے؟ سبب بھی ایک ہے، حکم بھی ایک ہے. سبب کیا ہے یہاں پر؟ قسم توڑنا. سبب کیا ہے؟ قسم توڑنا. حکم کیا ہے؟ کفارہ. تو دونوں کو ملا کر کے یوں کہیں گے کہ قسم توڑنے پر جو کفارہ بیان کیا گیا ہے، دونوں میں وہی بیان ہے، الگ الگ نہیں ہے. قسم توڑنے کا کفارہ یہی دونوں میں بیان کیا گیا ہے، الگ الگ نہیں ہے دونوں چیزیں، دونوں ایک ہی چیزیں. سبب بھی ایک ہے اور حکم بھی ایک ہی ہے. ریزن بھی ایک ہی ہے. ریزن کیا ہے؟ قسم توڑنا. حکم بھی ایک ہی ہے، یعنی کفارہ. اس کا کفارے میں کیا ہے؟ یہ 3 دن روزہ رکھنا، ورنہ کفارے میں گردن آزاد کرنا بھی ہے، دوسرا بھی ہے، لیکن دونوں بالکل حکم ایک ہی ہے روزہ رکھنے کا، اور سبب بھی ایک ہی ہے. سبب بھی ایک ہو، حکم بھی ایک ہو، تو ایسی صورت میں ہمیشہ مطلق کو مقید پر عربی میں محمول کیا جاتا ہے. یعنی ایک جگہ جو مطلق بات آئی ہے، اس بات کو دوسری جگہ پر جو مقید آئی ہے اسی پر ہم محمول کریں گے، وہی لے لیں گے اور کہیں گے کہ یہاں پر بھی 3 دن کی بات آئی ہے، لیکن آپ 3 دن کیا کرنا پڑے گا؟ مسلسل رکھنا پڑے گا، کنٹینیو رکھنا پڑے گا. یہی کہا جائے گا. اور کبھی اس آیت کی وجہ سے آپ یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں وہ تو 3 دن رکھنے کی بات ہے، کبھی بھی ہم رکھ لیں، ہم کبھی بھی رکھ لیں، یہ نہیں کہیں گے. کیوں نہیں کہیں گے؟ ابن مسعود کی قرات میں یہ بات آئی ہے اسی میں کہ یہ 3 دن کیسے رکھنا چاہیے؟ کنٹینیو رکھنا چاہیے. یہ آپ جو ہے ذہن میں رکھیں. ایسے موقع پر جب بھی یہ کہا جائے تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں اس جگہ پہ تو ایسے آیا ہوا ہے، اس آیت میں تو ایسے آیا ہوا ہے 3 دن، اس میں تو کنٹینیو رکھنے کا نہیں آیا ہے، آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو یہ نہیں کہیں گے، بلکہ اس کی روشنی میں اس آیت کو سمجھا جائے گا، اس قرات کی روشنی میں اس آیت کو سمجھا جائے گا. جی اب بولیے. جیسے ہم لوگ غصے میں آ کے ایسے ہی بولتے ہیں، ہاں میں فلاں جگہ نہیں جاتا، ہاں تو یہ کیا قسم میں آتا ہے یا ایسے کہہ کہ میں قسم کھا کے بول رہا ہوں کہ نہیں؟ ہاں یہی مسئلہ آتا ہے. اس لیے میں نے ایک لفظ کہہ دیا تھا اس موقع پر کہ عربوں کی یہ عادت رہی ہے کہ وہ قسم کھا کر کے کہتے ہیں. ہم لوگوں کی عادت یہ ہے کہ ہم لوگ غصے میں کہتے ہیں، قسم نہیں کھاتے ہیں. ہم لوگ غصہ زیادہ دکھاتے ہیں، قسم نہیں کھاتے ہیں. اس موقع پر جو ہے ایسے ہی بولتے ہیں صرف. اچھا میں یہاں تو کبھی کبھی بولتے بہت غصے میں آئے تو میری جوتی بھی یہاں نہیں آئے گی بول دیتے ہیں. میں تو چھوڑو، میری جوتی بھی یہاں نہیں آئے گی. تو ایسے بھی بول دیتے ہیں، غصے میں زیادہ بول دیتے ہیں اور قسم کا لفظ استعمال نہیں کرتے ہیں. یہ اصل اس کے اوپر ہوتا ہے. یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں اچھا سوال آپ کا، یہ اس سے مسئلہ سمجھ میں آ جاتا ہے. یہ اگر ارادہ قسم کا ہے تو قسم کا کفارہ آئے گا. اس کا بولنے میں اگر قسم کا ارادہ ہے، لفظ ضروری نہیں ہوتا، قسم کا ارادہ ہے، قسم ہی سمجھ کر کے اس نے یہ بات کہی ہے اور قسم ہی کھائی ہے کہ میں یہاں پہ نہیں آؤں گا، ورنہ اور کوئی چیز تو ہوتی نہیں ہے، تو قسم کا ہی حکم ہوگا. اسی کے لحاظ سے اس کو کرنا پڑے گا، کفارہ اس کو دینا پڑے گا. تو ہم جیسے وہ لوگ واللہ بولتے ہیں، جب بھی ایسی کوئی بات ہوتی ہے، کبھی قسم نہیں بھی کھانی ہوتی تب بھی واللہ بولتے ہیں. ان کے یہاں واللہ بہت زیادہ ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی ہے. یہ واللہ باللہ تاللہ بار بار بولتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم واللہ بولتے ہو لیکن قسم کا تمہارا ارادہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا مواخذہ نہیں ہوگا، کیونکہ ان کی زبان سے ایسا بہت نکلتا ہے واللہ باللہ تاللہ. لیکن جب قسم کا ارادہ ہے تبھی تمہارا اس پر مواخذہ کیا جائے گا. تو قسم کا ارادہ ہونا چاہیے، حتیٰ کہ قسم کا لفظ بھی استعمال کریں گے تو ارادہ کس کا ہونا چاہیے؟ قسم کا ہونا چاہیے. قسم کا ارادہ ہے تبھی اس کا اعتبار ہوگا.
میں آپ کو یہ سمجھا رہا تھا. اب دیکھیے یہ قرآن کی آیت ہے, میں نے کہا حدیث سے بھی اس کا تعلق ہے, دوسرے سے بھی اس کا تعلق ہے. اس چیز کو سمجھانا چاہ رہے ہیں ہم, پہلی جو قسم ہے اس کو سمجھانا چاہ رہے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے لا نکاح الا بولی. اس کا مطلب ہے ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے. بار بار سنتے رہتے ہیں اس لیے جو ہے یاد رہے کہ نہیں. تو ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے, سنتے رہتے ہیں ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے. تھوڑا اس کو آگے بڑھاتا ہوں. اس میں بعض روایتوں میں آگے یہ بھی الفاظ ہیں وشاہدی عدل. شاہدی عدل, شاہدانے کے معنی دو گواہ, دو وٹنس جو کہتے ہیں. تو یہ وٹنس شاہد. عدل کے مطلب ہے یہاں پہ نیک قسم کے. عدل پڑھے نا پہلے, یاد ہوگا آپ لوگوں کو, پہلے آیا تھا نہیں عدل اصول حدیث میں. عدل راوی کو جس کی روایت قبول کی جاتی ہے اس کو کیا ہونا چاہیے, عادل ہونا چاہیے, عدل ہونا چاہیے. تو اس میں آیا تھا لفظ, وہی معنی یہاں پر بھی. اسے اس کے معنی انصاف کے ہوتے ہیں, لیکن یہاں مراد وہی ہے نیک ہو, فاسق اور فاجر نہ ہو, سچ بولنے والے دو گواہ ہوں, جھوٹے قسم کے گواہ نہ ہوں. تو یہ شاہد عدل. اگر یہ کہا جائے یہاں پر شاہدانی, شاہدان عام طریقے سے شریعت میں دو گواہ, نکاح کے لیے کسی بھی معاملے کے لیے کتنے گواہ, دو گواہ ہوتے ہیں. شاہدانے کہا جائے تو یہ مطلق ہے, یعنی گواہ دو ہونے چاہیے. کیسے گواہ ہیں, سچے ہیں, جھوٹے ہیں, نیک ہیں, برے ہیں, کوئی قید نہیں لگائی گئی. اور جب آپ کہہ دیں گے عدل تو یہ کیا ہے, قید لگا دی گئی. قید لگا دی گئی. کس کی قید لگائی گئی ہے, نیک ہونے کی, اچھے ہونے کی, سچے ہونے کی قید لگا دی گئی ہے. اس کو مقید کہیں گے. اب اگر کسی روایت میں یہ آیا بھی ہے کہ نکاح میں دو گواہ ہوں, اس میں عدل کی قید نہیں ہے اور اس میں عدل کی قید ہے, تو اس حدیث کو بھی اسی کی روشنی میں سمجھا جائے کہ یہ گواہ کیسے ہونے چاہیے, نیک ہونے چاہیے. تو جس میں وہ قید نہیں آتی ہے اس کو بھی, جس میں قید آ جائے ایک ہی حکم ہے, اسی کی روشنی میں سمجھا جاتا ہے. دونوں کو ایک ہی ساتھ سمجھا جائے گا, الگ الگ نہیں سمجھا جائے گا. جیسے اس آیت کے اندر ہے 3 دن روزہ رکھنے کی بات کہی گئی, تو اس کو ہم سمجھیں گے ابن مسعود کی قرات کی روشنی میں, جس میں آیا ہوا ہے کہ یہ کانٹینیو رکھنا ہے. تو یہی مطلق اور مقید ہے. مطلق کو مقید کی روشنی میں سمجھا جاتا ہے, سمجھنے میں وہ. لیکن یہ کب ہوتا ہے, جب سبب بھی ایک ہو اور حکم بھی ایک ہو, یعنی ریزن بھی وہی ہے جس کی وجہ سے یہ حکم آیا, اس کا حکم آنے کا ریزن بھی وہی ہے اور حکم بھی ایک ہی ہے اللہ تعالیٰ کا, دونوں ایک ہی ہے. تو ہم ہمیشہ جو مطلق ہے اس کو مقید کی روشنی میں سمجھیں گے. ٹھیک ہے. نکاح کے وقت میں دونوں ایک ہی ہے. قرات پہلے پڑھے تھے نا, قرات متواتر, جو متواتر قراتیں ہوتی ہیں, 7 قراتیں, 10 قراتیں. تو قرآن میں آیت وہی ہے, اس کی قرات الگ الگ ہے. جیسے آپ پڑھتے ہیں مالکی یوم الدین, اس کی ایک قرات ہے مالکی یوم الدین, آیت کا نمبر وہی رہے گا. یہ قرات دوسری ہے, صرف آیت وہی ہے. ایسے ہی وہ آیت وہی ہے, اسی آیت کی قرات ہے یہ, اسی لیے قرات کا نام لکھ دیا میں. ہو کسی قرات میں ہو, ابن مسعود کی قرات میں. قرآ کے نام بھی پہلے لکھے تھے ہم نے عضو میں قرآن میں, الگ الگ قرآ کی جو قراتیں ہیں اس کے لحاظ سے. تو یہ ابن مسعود کی قرات میں وہی آیت ہے سورہ مائدہ کی, نمبر وہی ہے. لیکن ہم جو قرآن پڑھتے ہیں, جو مصحف پڑھتے ہیں, اس میں وہ ابن مسعود کی قرات نہیں ہے, تو اس میں یہ لفظ آپ کو نہیں ملے گا. لیکن سیم جو ہے آیت میں ابن مسعود کی قرات میں متتابعات بھی آیا ہوا.
جی نہیں، وہ کبھی لفظ کا بھی فرق ہوتا ہے، جیسے مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، کبھی پڑھنے کا بھی فرق ہوتا ہے۔ یہ جو زیادہ کی بات ہے وہ آپ کے ذہن میں آ رہا ہے، میں وہ ابھی کہنے والا تھا اسی کو۔ یہ آپ جو سوچ رہے ہیں کہ یہ زیادہ کیسے ہو گیا، ہاں زیر زبر کا یا الف کا فرق ہو جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے، یہ تو اتنا زیادہ ہو گیا متتابعات، اسی لیے وہ لکھا ہوا ہے ابن مسعود کی قرات میں یہ ہے۔ کس کی قرات میں؟ ابن مسعود کی قرات میں۔ ان قراتوں کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ حالانکہ اس کو قرآن میں لکھا نہیں جاتا ہے، فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اس سے آیت کی تفسیر میں آسانی ہوتی ہے، ورنہ اس کے ساتھ قرآن کو پڑھا نہیں جاتا ہے، کیونکہ یہ متواتر قرات نہیں ہے ان کی۔ صرف قرآن کو سمجھنے کے لیے، یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ ابن مسعود نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا معنی سمجھا کہ یہاں 3 دن سے کیا مراد ہے، 3 دن کانٹینیو ہونا چاہیے، اسی لیے انہوں نے اپنی قرات میں اس کو رکھا تھا۔ تو ہمیشہ قرآن کو سمجھنے کے لیے اس کو پیش کیا جاتا ہے، پڑھنے کے لیے نہیں۔ آپ پڑھنے کے لیے وہی قرات پڑھیں گے جو متواتر قرات ہے۔ نہیں، یہ ابن مسعود کی قرات میں ہے یہ، جو قرآن کی تفسیر میں ہم کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ صرف ہاں تفسیر جو ہے، جب تفسیر کی کتاب پڑھیں گے تو اس میں یہ لکھا ہوا رہے گا کہ ابن مسعود کے اس میں ایسے ہی لکھا، ان کا مصحف تھا اس میں ایسے ہی لکھا ہوا تھا، لیکن یہ جو لکھا ہوا ہے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کو سمجھ کر کے لکھا، اس کو آیت کی تفسیر کہتے ہیں۔ تو اس تفسیر سے ہمیں کیا فائدہ مل جاتا ہے کہ یہ جو ثلاثت ایام ہے، یعنی 3 دن مطلق ہے، اس کو کیا کریں گے؟ کانٹینیو کے ساتھ، یعنی مسلسل رکھنا ہے، اس کے ساتھ ہم اس کو مقید کریں گے۔ تو ہم کہیں گے اس کا حکم یہ ہے کہ 3 دن کانٹینیو روزہ رکھے گا۔ تو ہم چونکہ وہ سمجھا رہے تھے آپ کو تفسیر ہی کے تعلق سے یہ بات، اسی لیے ہم نے یہ قرات آپ کا ذکر کیا آپ کے سامنے، کیونکہ اس کو سمجھنے کے لیے اس میں اس کو سبب اور حکم ایک ہی ہو، اس سے بہتر مثال نہیں ملتی ہے۔ سبب بھی ایک ہے اور حکم بھی ایک ہے، تو اس کے لحاظ سے یہ چیز سمجھ میں آتی ہے۔ یعنی کبھی یہ نہ سمجھیں کہ یہ قرآن کی باقاعدہ جیسے مصحف میں لکھی ہوئی آیتیں ہیں ویسے یہ لکھی ہوئی نہیں، بلکہ یہ ابن مسعود کی قرات ہے، وہ ایسے پڑھتے تھے سمجھنے کے لیے کہ یہ 3 دن مسلسل رکھنا ہے، وہ سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے اس کو۔ ہاں نہیں، اس پہ یہ نہیں ہو، کہیں کہیں ایسے تفسیر کے طور پر ہی ہے، اکثر کہتے ہیں اس طرح کی قراتوں کو کہ یہ تفسیر کا حصہ ہے، تفسیر کے طور پر یہ لوگ کرتے تھے، یہ اس طرح سے لکھ دیتے تھے اور یہ تفسیر کا حصہ مانتے تھے، اس کو قرآن کا حصہ نہیں مانتے تھے، یعنی اس کے بارے میں صحیح۔ اسی لیے قرآن ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ متواتر ہو، یہ پہلے شروع میں آیا، جب آپ نہیں تھے تب یہ چیزیں آ چکی ہیں پہلے کہ متواتر ہو۔ یہ متواتر قرات نہیں ہے، یہ اس میں داخل نہیں ہے یہ، لیکن یہ پیش کی جاتی ہے کس کے لیے؟ تفسیر کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو سنا سمجھا، وہی لوگوں کے سامنے وہ بیان کرتے تھے، اسی لیے تفسیر میں اس کو ہمیشہ پیش کرتے ہیں، قرآن میں کبھی لکھ کر کے نہیں دکھائیں گے آپ کو۔ ہاں وہ اس وقت، یعنی ایسا مطلب نہیں ہے کہ جو ہے ہمیشہ ایسے پڑھتے ہی تھے، مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ثلاثت ایام تو یہ متتابعات ہیں بول کر، وہ کبھی بھی ہوتا ہے نا آدمی کو یاد رکھنے کے لیے، کبھی آپ کوئی چیز لکھتے ہیں تو یاد رکھنے کے لیے اس کو کچھ انڈر لائن کر دیتے ہیں یا نیچے کچھ لکھ دیتے ہیں وہاں یاد رکھنے کے لیے، ویسے یہ یاد رکھنے کے لیے کہ یہ مسلسل ہیں، کانٹینیو ہے، اس کے لیے انہوں نے لکھ لیا تھا اس میں، صرف یاد رکھنے کے لیے کہ ہم کو یہ یاد رہے کہ یہ 3 دن کانٹینیو رکھنا ہے۔ ہاں نوٹس کے طور پر جو ہے اس کو انہوں نے وہ کر لیا، جیسے آج کل بنا کے رکھ لیتے ہیں، ویسا کچھ انڈر لائن کر لیتے ہیں، کچھ چیزیں کر لیتے ہیں، ویسا انہوں نے قرآن سمجھنے کے لیے ایسا کیا۔ تو ایسی کچھ قراتیں ہیں، اس میں سے یہ ابن مسعود کی ایک قرات ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے دوسرا، یہ پہلا وہ تھا، یہ چیزیں آگے اور بھی سمجھ میں آئیں گی، حکم بھی ایک ہی ہو اور سبب بھی ایک ہی ہو، یا حکم الگ ہو سبب الگ ہو، ایک ہو۔ دوسری قسم اس کی ہے عربی میں کہتے ہیں اس کو ان یتحد السبب
وَيَخْتَلِفُ الْحُكْمُ يَخْتَلِفَ الْحُكْمُ. اس میں ریزن ایک ہے لیکن حکم الگ الگ ہے. وعلیکم السلام. ریزن ایک ہے اور حکم الگ الگ ہے. دیکھیے اس کو، یہ قرآن ہی میں 2 آیتیں ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق. فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق. اس کے بعد یہ آیت قرآن میں سورہ مائدہ کی 6 نمبر کی آیت ہے. المائدہ 6 نمبر کی آیت ہے. تیمم کی آیت میں اس کے بعد تیمم والی آیت میں ہے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. صَعِيدًا طَيِّبًا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ. یہ بھی سورہ مائدہ سیم جو ہے آیت نمبر. دیکھیے یہ اس کو سمجھا کر اس کو ختم کریں گے آج. اوپر لکھا ہے آپ کو ریزن ایک ہو حکم الگ الگ ہو. سبب ایک ہو حکم الگ الگ ہو. سبب کیا ہے وہ پہلے آپ کو بتا دیں. ایک ہی ہے. اگر کسی کا وضو ٹوٹ گیا ہو تو اسے نماز پڑھنی ہے تو وضو کرنا ہے. بے وضو والے کو نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا. تو نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا، نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا یہ ریزن ہے، یہ سبب ہے. اس کے لیے حکم کیا ہے؟ نماز پڑھنا یہ کیا ہے؟ ریزن ہے. ہم کو نماز پڑھنی ہے، اس کے لیے ہم کو حکم کیا ہے؟ وضو کرنا اور تیمم کرنا. تو حکم الگ الگ ہے اور سبب ایک ہی ہے. دیکھیے اس میں بیان ہے اس آیت کے اندر، آیت بھی ایک ہی ہے لیکن اس میں بیان یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کو کہونی تک دھوئیں گے، اور یہ وضو کا بیان ہے. یہ کس کا بیان ہے؟ تیمم کا. تو حکم الگ الگ ہے. ایک میں وضو کا بیان ہے اور ایک میں تیمم کا بیان ہے لیکن سبب ایک ہی ہے. سبب کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ نماز پڑھنا. آپ کو وضو نہیں ہے اور آپ کو نماز پڑھنا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ وضو کرنا ہے. پانی نہیں ہے تو تیمم کرنا. تو حکم الگ الگ ہے، یعنی وضو کرنا ہے یا تیمم کرنا ہے، حکم الگ الگ ہے لیکن ریزن ایک ہی ہے.
نماز پڑھنا ہے، نماز پڑھنا ہے. اب نماز پڑھنے کے لیے ہم کو یا تو وضو کرنا ہے، پانی نہیں ہے تو تیمم کرنا ہے. تو حکم الگ الگ ہے. پانی ہے تو وضو کرنا ہے، پانی نہیں ہے تو تیمم. یہ حکم الگ الگ ہے لیکن ریزن ایک ہی ہے. ریزن کیا ہے؟ ہم کو نماز پڑھنا. اب حکم دیکھیے دونوں میں کیا ہے. پہلی آیت دیکھیے. اب اس میں اس کے پہلے جو بات ہے وہ بھی پڑھ دوں آپ کو کہ اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، یعنی نماز پڑھنا یہی دونوں میں ہے، سبب یہی ہے. تو کیا کرو؟ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو دھو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھ کو دھو، الی المرافق، اس کو مرفق کہتے ہیں. یہ یعنی یہاں تک دھونے کے لیے آئے. ہاتھ کو کہاں تک دھونا ہے؟ کہنی تک. مرفق یعنی کہنی، یہ لفظ ہے مرافق. مرافق کہتے ہیں مرفق کی جمع یہ کہنی. کہنی تک ہاتھ کو دھو. ایدی یہ ہاتھ جو ہے ہو گئے. تو یہ وضو والی آیت میں کیا بیان آیا ہے کہ اپنے چہرے کو دھو اور اپنے ہاتھ کو کہاں تک دھو؟ کہنی تک دھو. بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ یہ بیان آیا ہے. اس کے بعد تیمم کا یہ بیان ہے. اگر پانی نہ ملے تو کیا کرو؟ پاک مٹی سے تیمم کرو. فتیمموا صعیدا طیبا، پاک مٹی سے جو ہے تیمم کرو. اس میں تیمم میں کہا گیا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، اپنے چہرے اور اپنے ہاتھ کو اس سے مسح کرو. مٹی سے اپنا چہرہ اور اپنے ہاتھ پر جو ہے مسح کرو. اس میں ایدی کا لفظ آیا ہوا ہے لیکن کیا لفظ نہیں آیا ہے؟ الی المرافق نہیں آیا ہوا. یہ مطلق اور مقید پہلے سمجھ لیجئے. اس میں کیا ہے؟ مطلق کیا ہوا یہاں پہ؟ تیمم والا. اس میں صرف کیا آیا ہے؟ ایدی آیا ہے، یعنی ہاتھ. اپنے ہاتھ پر مسح کرو، چہرے پر مسح کرو، ہاتھ پر مسح کرو. ہاتھ میں کہاں تک مسح کریں گے یہ بیان نہیں آیا ہے. اور وضو والے میں کیا آیا ہے؟ اپنے چہرے کو دھو اور اپنے ہاتھ کو دھو. اور ہاتھ میں کہاں تک دھو؟ کہنی تک دھو، مرفق تک دھو. یہ آیا فرق سمجھ میں آپ کو دونوں آیتوں میں، دونوں حکموں میں؟ تو جو وضو کا بیان ہے اس میں کیا آیا ہوا ہے؟ اپنے ہاتھ کو کہاں تک دھونا ہے؟ مرفق تک، کہنی تک دھونا ہے. اور جو تیمم کا بیان آیا ہے اس میں ہے چہرے پر مسح کرو اور ہاتھ پر مسح کرو. کہنی کا ذکر اس میں نہیں آیا ہے. مطلق اور مقید آپ کو سمجھ میں آیا. حکم الگ الگ ہے، ایک وضو کا حکم ہے، ایک تیمم کا حکم ہے، لیکن سبب ایک ہی ہے. دونوں کا مقصد کیا ہے؟ آپ کو نماز پڑھنی ہے. آپ کو نماز پڑھنی ہے. دونوں کا وہ جو ہے سبب ایک ہی ہے لیکن حکم الگ الگ ہے. جی اب بولیے آپ. سمجھ میں آیا؟ یہ سبب ایک ہے، حکم الگ ہے. سبب کیا ہے؟ نماز پڑھنا. حکم کیا ہے؟ ایک میں وضو کا حکم ہے اور ایک میں تیمم کا حکم ہے. اور ایک میں مطلق ہے اور ایک میں مقید ہے. کس میں مطلق ہے؟ تیمم میں مطلق ہے، صرف ہاتھ کا ذکر ہے، کہنی تک کا ذکر نہیں ہے. اور وضو میں مقید ہے، ہاتھ کو کہنی تک دھونے کا حکم ہے. اب بتائیے یہاں مطلق کو مقید کے ساتھ جوڑ دیں گے یا نہیں جوڑیں گے؟ یہ جو عمل کرتے ہیں اس کے لحاظ سے بول رہے ہیں یا جو عمل کرتے ہیں اس کے لحاظ سے بول رہے ہیں؟ ہاں وہی ہے نہیں، چونکہ یہیں تک کرتے ہیں تیمم میں، اسی لیے اسی کے لحاظ سے بول رہے ہیں کہ نہیں جوڑیں گے. نہیں، اب اس سے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ ہم جو عمل کرتے ہیں اس کے لحاظ سے ہم اسی قاعدے پہ عمل کرتے ہیں کہ جب حکم الگ الگ ہو تو مطلق کو مقید پر نہیں ملائیں گے، مطلق کو مقید کے ساتھ نہیں ملائیں گے. مطلق کو اسی پر عمل کریں گے، مقید پر اسی پر عمل کریں گے. دونوں کا الگ الگ حکم ہے، الگ الگ جو ہے وہ حکم چلے گا، ایک کو دوسرے کے ساتھ نہیں جوڑا جائے گا. یہ ہے مطلق اور مقید. اب کبھی کبھی یہ چونکہ اصول پڑھنے والے لوگ جانتے ہیں، یہ کبھی عام بات ایسے ہی کہہ دیتے ہیں کہ جب مطلق آئے تو مقید پر محمول کریں گے. ہمیشہ نہیں کرتے. وہی میں آپ کو قسمیں بیان کرتا ہوں. پہلی شکل کیا تھی؟ پھر سے آپ کو اس کی طرف آتا ہوں کہ سبب بھی ایک ہے، حکم
حکم بھی ایک ہے، تو وہاں دونوں کو ملاتے ہیں، مطلق کو ہمیشہ مقید کے ساتھ جوڑ کے دیکھتے ہیں، دونوں کو ملا کر کے سمجھتے ہیں، وہاں پر یہ بات ہوتی ہے۔ لیکن جہاں حکم الگ الگ ہو جائے، چاہے سبب ایک ہی ہو، تو مطلق کا حکم اپنی جگہ پر، مقید کا حکم اپنی جگہ پر، دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا نہیں جائے گا۔ آپ یہ نہیں کہو گے کہ تیمم میں مطلق آیا ہے تو ہم اس کو وضو میں جو مقید آیا ہے اس کے ساتھ جوڑ کر کے سمجھیں گے، یہ آپ نہیں کہیں گے، کیونکہ یہ حکم الگ ہے اور وہ حکم الگ ہے، دونوں کا حکم الگ الگ ہے۔ یہ سمجھنے میں کبھی بھی یہ سوال کوئی کرے آپ کو تو یہ ایک مسئلہ رہتا ہے، یہ سمجھنے کی بات رہتی ہے، یہ سمجھنے کی چیز ہوتی ہے، اور بڑا اہم مسئلہ رہتا ہے، اچھی طرح اس کو سمجھ لیجئے۔ احناف کی یہاں اگر آپ کو تیمم بھی کرنا ہے تو یہاں تک مسح کرنا۔ کبھی کبھی اختلاف اس سے بھی آتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں آپ کہ اس آیت کو کس کے ساتھ جوڑیں گے آپ؟ وضو والے کے ساتھ۔ تیمم والی آیت کو وضو کے ساتھ جوڑ کر کے دیکھیں گے تو بات آتی ہے کہاں تک کریں گے یہ مسح؟ یہاں تک کریں گے۔ لیکن نہیں، آپ اس کو الگ اور اس کو الگ، چونکہ حکم الگ ہے تو یہ حکم الگ ہے، وہ حکم الگ ہے، اور دونوں کو الگ الگ ہم سمجھیں گے۔ وضو کریں گے تو ہاتھ کو یہاں تک دھوئیں گے، کہنی تک۔ تیمم کریں گے تو ہاتھ کو یہاں تک دھوئیں گے، کیونکہ ہاتھ تیمم کرنے میں ہاتھ کے لیے الی المرافق کا لفظ نہیں آیا ہوا ہے۔ یہ دو اب تک میں نے آپ کو سمجھایا، اگر کوئی پریشانی ہوگی تو انشاءاللہ ابھی آئندہ ہفتے بھی کریں گے ہم آپ کے سامنے اسے جو ہے، کیونکہ ابھی باقی ہیں قسمیں، ساری قسمیں نہیں، صرف دو قسمیں ہم نے بیان کی ہیں ابھی آپ کو، وہ دو قسمیں ابھی سب بیان کریں گے تو آج پورا ٹائم اسی میں چلا جائے گا، اور تھوڑا تھوڑا سمجھنا اچھا ہے۔ اس کے پہلے ہفتے ہم نے اب صرف مطلق اور مقید سمجھایا تھا آپ کو، آج اس کی دو شکلیں سمجھائی ہیں، پھر سے آپ کو پیش کرتا ہوں، اس کو سمجھ لیجیے اچھی طرح سے۔ پہلی قسم کیا ہے؟ سبب بھی ایک ہے، حکم بھی ایک ہے، تو ایسی شکل میں جو مطلق مقید آئے ہوئے ہیں ان کو ایک ساتھ ملا کر کے سمجھیں گے، اس کی روشنی میں سمجھیں گے، اور جو ہے جو مطلق آیا ہوا اس کو مقید کی روشنی میں سمجھیں گے ہم، اس کا یہی حکم ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ حکم الگ ہے، سبب ایک ہے، تو ایسی صورت میں ہم مطلق کو مطلق کے لحاظ سے سمجھیں گے، مقید کو مقید کے لحاظ سے، کیونکہ حکم الگ الگ ہے، حکم ایک نہیں ہے، اس لیے دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کے نہیں دیکھیں گے، دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر نہیں سمجھیں گے، دونوں کو اپنا الگ سیپریٹ ہی سمجھیں گے، الگ الگ سمجھیں گے، یہی طریقہ ہے۔ اور اسی کے لحاظ سے ہم حدیث کو بھی سمجھیں گے اور قرآن کی آیتوں کو بھی سمجھیں گے۔ یہ مطلق اور مقید ہے۔